اور اس کی 3 آیت سے 7 آیت تک پڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اس سے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کر۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سبوں پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے، خدا کیسا روزہ پسند کرتا ہے۔ سب لکھ بھی سکتے ہیں، خدا کیسا روزہ پسند کرتا ہے۔ ہم اپنی پسند کے روزے رکھتے ہیں، خدا کی پسند کے روزے نہیں رکھتے۔ آج ہم نے یہی سیکھنا ہے۔ آپ اپنی پسند کے جتنے مرضی روزے رکھ لیں، خدا ان پر نگاہ نہیں کرتا۔ آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل بھی روزے رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے؟ ان کے اندر ایک شکایت ہے۔ روزے تو وہ رکھ رہے ہیں لیکن روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی اس کا واضح جواب خدا نہیں دے رہا۔ اس لیے وہ شکایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا۔ آج ہو سکتا آپ بھی خدا کے حضور میں ایسی بات کرتے ہو کہ خداوند تو مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا؟ میں تو ہر روز رکھتا ہوں، میں ہفتے میں 2 دفعہ روز رکھتا ہوں، لیکن میری دعا کیوں نہیں سنی جا رہی؟ تو میری طرف نظر کیوں نہیں کر رہا؟ آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا اور اس بات کا اظہار کیا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا؟ روزہ رکھنے کا مطلب اپنے آپ کو دکھ بھی دینا ہے، اس جسم کو مارنا، اس کو قابو میں کرنا ہے، کیونکہ یہ بدن جو ہے یہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے۔ اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا؟ آگے سوالیہ نشان ہے۔ آج یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے۔ روزے تو ہم سب رکھتے ہیں لیکن ان کا آنسر، ان کا جواب نہیں مل رہا۔ اس کی وجہ ہے، خدا اس وجہ کو بھی بیان کرتا ہے، اور خدا بتانا چاہتا ہے کہ تم کیسا روزہ رکھو۔ روزے کا مطلب ہے کہ آپ کی آواز جو ہے عالم بالا تک پہنچ سکے، یعنی خدا تک پہنچ سکے، آمین۔ کیونکہ زمین پر آپ کی کوئی آواز نہیں سن رہا، زمین پر آپ کی کوئی مدد نہیں کر رہا، آپ بے بس ہو گئے ہیں، بے دل ہو چکے ہیں، تبھی آپ روزہ رکھتے ہیں اور خدا کو پکارتے ہیں، خداوند تیرے بغیر میرا کوئی بھی سہارا نہیں۔ کچھ چاہنا روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کتنے مقاصد ہیں جن کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہم ان مقاصد کو بھی خدا کے حضور میں رکھیں گے۔ خدا کہتا ہے دیکھو تم اپنے روزے کے دن اپنی
दिन में अपनी खुशी के ताल पर रहते हो, यानी रोजा रख कर भी वो खुदा के हुजूर में नहीं बैठते, खुदा जो चाहता है वो नहीं कर रहे, उस बात का जिक्र खुदा ने किया है, उस कमी को जाहिर किया है जिसकी वजह से उनके रोजों का जो है खुदा जवाब नहीं दे रहा। और उसने कहा और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। अब रोजे भी रखे हुए हैं और जो मजदूर लोग हैं उनकी ताकत से ज्यादा काम भी लिया जा रहा है, यानी उन पर जुल्म किया जा रहा है। जब आप लोगों पर जुल्म करेंगे तो आप कभी भी खुदा के रहम को हासिल नहीं कर सकते। रोजे रखने का मतलब है खुदा के रहम को आप ले रहे हो, और खुदा कह रहा है जब आप नीचे मेरी मखलूक पर अपने हम जिन्सों पर रहम नहीं करे तो मैं कैसे आपके रोजे को सुनूं, मैं क्यों उसकी तरफ देखूं। इसलिए खुदा ये इस बात का बयान कर रहा है। और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो, यानी उनकी ताकत से ज्यादा उनसे काम करवाना। अब खुदा बता रहा है देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। आमीन। तुम्हारी आवाज कहां सुनी जाए? आलमे बाला पर सुनी जाए। रोजा और दवा जो है वो हमें आजिज़ी और इंकिसारी सिखाता है, हमें हलीम और फरोतन बना देता है। हमारे अंदर वाज़िया तब्दीलियां नजर आती हैं, हमारा सख्तपन टूट जाता है। हम अपने आप को खुदा के हुजूर में उंडेल देते हैं ताकि खुदा हमारी मदद कर सके जिस मुसीबत में, परेशानी में या गुनाह में हम धंसे हुए हैं। मैं भी कुछ चीजें लिख रहा था कि आप अपनी बुरी आदतों के लिए रोजा रखें जो खुदा को पसंद नहीं है। अगर आप दुआ रोजे में ठहरे हैं तो फिर आपके अंदर पाकीज़गी आनी चाहिए, आपके अंदर खुदा की प्रेजेंस, उसकी हुजूरी आनी चाहिए, ना कि आपके जरिया से दूसरों को दुख पहुंचे, दूसरों को परेशानी आप देने वाले बने, दूसरों पर जुल्म करने वाले बने हो। खुदा रहम दिल लोगों को पसंद करता है। इसलिए कौम बनी इस्राइल जो है वो रोजे तो रख रही है, लेकिन जिस तरह से खुदा रोजा चाह रहा है वो नहीं